بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شراز پاکستان میں گوجرانوالہ کی ہسٹری ہے، اور گوجرانوالہ کی ہسٹری میں جو ذاتیں ہیں ان کے بارے میں آج کل ہم بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا ڈسٹرکٹ کے بارے میں، صدر مقام کے بارے میں، تحصیلوں کے بارے میں، اور اب ہم جو ذاتیں ہیں ان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ کافی زیادہ ہم نے ذاتیں جو ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے اور بتایا ہے کہ کون سی ذات کہاں سے کہاں سے یہاں گوجرانوالہ میں آ کے آباد ہوئی، کتنے نسل قبل یہاں سے آباد ہوئی۔ تو آج ہم آپ اس کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں، اور سن کر اس کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ کی معلومات میں بے پناہ اضافہ ہوگا، آپ ذاتوں کے بارے میں بہت کچھ جان جائیں گے۔ یہ بڑی تحقیق کے بعد اس میں درج کی گئی ہیں، ویسے نہیں کر دی گئیں۔ تو آج ہم بتائیں گے ورک قبیلے کے ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ میں 132 گاؤں ہیں، اور لاہور کا تمام 50 میل کا سرحدی علاقہ ان کے قبضہ میں ہے۔ یہ گوجرانوالہ میں سب سے بڑا قبیلہ ہے جو آبائی طور پر اپنے آپ کو خالصتاً راجپوت قبیلہ ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ یہ اپنے ایک مور سے اعلیٰ ورک، جس کے باپ اورسن نے جموں کی پہاڑیوں میں پرگوال کو چھوڑا اور جموں میں قیام پذیر ہوا، اور گل قبیلہ کے خاندان زمیندار کی بیٹی سے شادی کی، جس میں سے اس کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ڈریگر، ورک اور وران۔ ورک کا خاندان 4 بیٹوں پر مشتمل تھا، جن میں سے ایک کی اولاد ایک بیٹا تھا جو ورک کا پوتا تھا۔ 25 نسلوں قبل اس ڈسٹرکٹ میں سب سے پہلے آباد ہوا۔ ورک قبیلہ مزید 3 ذیلی قبیلوں میں تقسیم ہوا ہے، جوپور، وچھرا اور جاودیا، سوائے اور ان کے سبھی جاٹ قبیلوں میں آپس میں شادیاں کرتے ہیں۔ اس قبیلہ میں پگڑی ونڈ کی رسم پائی جاتی ہے، بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی۔ قبیلے میں 10 سال کی عمر تک متبنہ کی رسم عام ہے۔ ورک قبیلہ نے سیاسی طور پر کچھ حیثیت سے لطف اندوز ہوا ہے۔ مہان سنگھ کی حکمرانی کے دور میں باغ سنگھ، ورک آف کڑیال، نے ڈسٹرکٹ کے کافی علاقہ پر حکمرانی کی، جب تک کہ رنجیت سنگھ نے اسے معزول نہ کیا۔ اسی دوران اس قبیلہ کے اندر سنگھ آف مالوک نے اپنے بہت سے ساتھی اکٹھے کر لیے اور شیوپورہ کے قلعہ پر قبضہ کر لیا، جہاں وہ مر گیا۔ جب اس کی کنفیڈریشن سہائے سنگھ اور صاحب سنگھ سے ہوئی اور قلعہ کو اس کی بیوہ سے خالی کروایا، اور بقایا اس علاقہ میں ارد گرد تتر بتر ہو گئے، ان کو بڑی بے دردی کی موت سے مارا گیا۔ وہ اپنے بیٹوں آمر سنگھ اور اربل سنگھ کی مدد سے کامیاب ہوئے، جنہیں رنجیت سنگھ نے ریڈیوس کیا اور انہیں ان تمام جائیداد اور قلعہ سے محروم کر دیا۔ اس قبیلہ کے بہت سے لوگ زیادہ زراعت پیشہ طبقہ میں بہت بااثر ہیں اور کانسیڈریشن قابل عزت ہونے کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد ہے بھٹی قبیلہ۔ پنڈی بھٹیاں کے ہمسایہ 86 گاؤں میں بھٹی قبیلہ کے لوگ آباد ہیں۔ اس علاقہ کے تو انہوں نے اپنا ہی نام دیا۔ یہ مقامی طور پر جٹ ہیں اور بہت کم تعداد میں اپنا راجپوت ہیں۔ یہ لوگ فطرتاً ورک قبیلہ کے دشمن ہیں۔ یہ سورج بنسی راجپوت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ابتدائی طور پر بیکانیر باٹر سے آئے ہیں۔ اس قبیلہ کا ایک دھیر نامی آدمی 16 پشتوں قبل ایک جھگڑے کے نتیجے میں اپنے قبیلہ کو چھوڑ کر اپنا ابوڈ اٹھایا اور نور محل جنگلوں میں آیا اور زندگی کو اختیار کیا۔ مختلف دوسرے ہمسائے ڈسٹرکٹس میں مویشیوں کی ڈاکہ زنی کرتے، اور یہ قبیلہ ہمیشہ ہی ایک ڈھول ڈنگر مویشی اٹھانے والا اور خطرناک بدنام چور کی وجہ سے مشہور رہا ہے۔
دیر کا ایک پوتا جس کا نام سوراج تھا راوی کے کنارے موضع متی کی میں آباد ہوا، اور اس کا بیٹا ادھر ادور اس ڈسٹرکٹ میں آیا اور خالصتاً اسرور میں آباد ہوا۔ اس کے 12 بیٹے تھے جن کو اپنے باپ سے بہت محبت تھی۔ پیشے کے لحاظ سے وہ چرواہے اور چور تھے، لیکن ان میں سے 4 داؤ لکھر اور رانی کو مال اور ناجوئے ہنجر اور جگ قبائل سے زمین لی اور ان میں شادیاں کی اور زراعت کو اختیار کیا۔ یہ وہ 4 افراد ہیں جن کے خاندان کی اولاد میں اس ڈسٹرکٹ کے بہت بڑے حصہ میں آباد ہوئیں۔ یہ قبیلہ 4 ذیلی قبائل میں تقسیم ہوا: بٹی، شادی، بخشی اور غازی۔ بٹی اپنے سبھی ذیلی قبائل میں شادیاں کرتے ہیں، لیکن اپنی بیٹیاں دوسرے 3 ذیلی قبیلوں میں نہیں دیتے اور نہ ہی دوسرے جٹ قبیلوں میں بیاہتے ہیں۔ شادی، بخشی اور غازی ذیلی تقسیم کے قبائل آپس میں باہمی شادیاں کرتے ہیں، اور وہ بھٹی قبیلہ میں بھی لیکن کسی جٹ قبیلہ میں اپنی بیٹیاں نہیں دیتے، اگرچہ وہ دوسرے جٹ قبیلوں میں سے بیویاں بیاہ لاتے ہیں۔ ان میں پگڑی ونڈ کی رسم پائی جاتی ہے۔ متبنہ مقرر کرنے کا رواج بھی اس قبیلہ میں پایا جاتا ہے۔ بٹی جسمانی طور پر مضبوط، دیکھنے میں بھی شریف نسل ہیں۔ زراعت پیشہ زیادہ اختیار کیا ہے۔ وہ مویشی رکھتے ہیں اور جو تقریباً مفت میں عمدہ بار کی عمدہ چراگاہوں میں چراتے ہیں، اور لوکیشن پیداوار میں آئندہ رہنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ اس اسٹاک کی فروخت سے عباس بہت مناسب دولت کہتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اسکیپنگ اب تک ہیں۔ جب کوئی حصہ گورنمنٹ کو اس کے مالیات کے لیے اکٹھا نہ کیا جائے، ان کی زمینوں کو قائم کرنے کے لیے صرف اپنے لیے اور صرف ہل چلانے سے خوراک پیدا کرنے کے لیے اس علاقہ کا بہت بڑا حصہ ہر ایک گاؤں کے رہنے والوں سے منسلک ہے۔ بٹی قبائل عام طور پر بڑے با اثر گردانے جاتے ہیں، اور پیرویل دور میں یہ بڑے علاقہ کے خطہ پر سردار جلال پور اس ڈسٹرکٹ میں پنڈی کے گرد و نواح میں قائم تھی، یہاں ان میں سے اس ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ با اثر اور بڑی وزنی شخصیات ہیں۔ آج یہاں تک ہی اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ اسے سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔